بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 116 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے روزے کی حالت میں بوسہ لینے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ باب القبلۃ للصائم سے شروع ہوتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ باب ہے روزے دار کے لیے بوسے کے حکم کے بیان میں۔ تو آج کے سبق میں ہم صرف اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ روزے کی حالت میں اگر روزہ دار بیوی سے جماع تو نہیں کرتا لیکن وہ بوسہ وغیرہ لے لیتا ہے تو اس حوالے سے پھر شرعی طور پر کیا حکم ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ دروس میں یہ بات تو سمجھ لی کہ اگر روزہ دار جو ہے وہ روزے کی حالت میں بوس و کنار کے علاوہ جماع تک کی بات کر لیتا ہے تو پھر اس پر شرعاً کیا حکم ہے۔ روزہ تو ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا، اور اس کے حوالے سے ہم نے تفصیلی کلام کیا کہ وہ جو کفارہ ہے وہ صرف جماع کی صورت میں نہیں بلکہ جو کھانا کھائے گا یا جو پانی پیے گا تو اس صورت میں بھی جو اس پر کفارے کا حکم ہے وہ مثل جماع لاگو ہوگا۔ تو اب جو ہے اس حوالے سے گفتگو وہ صرف اتنی ہوگی کہ جماع نہیں کیا بلکہ صرف بوس و کنار سے کام لیا تو اس حوالے سے روزے پہ کوئی اثر پڑے گا یہ نہیں۔ تو حدیث پاک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا زید بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فرجعت إليه فأخبرته بذلك فزاده ذلك شرا فقال إنا لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء فرجعت المرأة إلى سلمة رضي الله عنها فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المرأة فأخبرته سلمة رضي الله عنها فقال ألا أخبرتها إني أفعل ذلك قالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال إنا لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء فغضب رسول الله وقال والله إني لأتقاكم لله وعالمكم بحدوده۔ جی یہ حدیث پاک جو طویل حدیث پاک ہے اس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں زید بن اسلم سے یہ روایت ملی ہے اور انہیں عطاء بن یسار نے خبر دی کہ ایک شخص نے حالت روزہ میں اپنی بیوی کو چوم لیا، یعنی اس کا بوسہ لیا، تو اس سے اسے سخت پریشانی ہوئی۔ اب اس نے اپنی بیوی کو اس بارے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ المؤمنین حضرت سیدتنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ تو اس کی بیوی اب المؤمنین کے پاس آئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی تو انہوں نے مسئلہ بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت روزہ میں وہ بوسہ لے لیا کرتے تھے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اب وہ زوجہ واپس آئی اور اس نے اپنے شوہر کو آ کر یہ مسئلہ بتایا۔ یہ سن کر اس کے شوہر کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ وہ کہنے لگا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو چاہے وہ حلال فرما دے۔ وہ عورت دوبارہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ اب یہ دوبارہ اس نے مسئلہ عرض کرنا چاہا۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بذات خود وہاں تشریف فرما تھے، یعنی کہ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس عورت کا کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان کیا، فرمایا کیا تم نے اسے نہیں بتایا کہ میں یہ کرتا ہوں؟ عرض کیا حضور میں نے بتایا تھا، لیکن یہ واپس خاوند کے پاس گئی، یہ شوہر کے پاس، اسے جا کر اطلاع کی تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا اور وہ کہنے لگا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل تو نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو چاہے حلال کر دے۔ یہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ سخت غصے میں آ گئے اور فرمایا خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں اور اس کی حدود کو تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو النضر مولا عمر بن عبید اللہ ان عائشة ابنة طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت له عائشة رضي الله عنها ما يمنعك أن تدنو إلى أهلك تقبلها وتلاعبها قال اقبلها وانا صائم قالت نعم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے نظر سے خبر دی جو عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ بنت طلحہ نے خبر دی کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی کہ وہاں اس عورت کا خاون یعنی شوہر عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پا کر وہیں آ گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ تجھے اپنی بیوی سے بوس و کنار سے کون سی چیز روکتی ہے؟ کہا کہ کیا میں حالت روزہ میں اسے بوسہ لے سکتا ہوں؟ تو فرمایا ہاں۔ قال محمد لا بأس بالقبلة للصائم إذا ملك نفسه عن الجماع فإن خاف ألا يملك نفسه فالكف أفضل وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه والعامة قبلنا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اب اس کے بعد جو نظریہ احناف کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ روزہ دار کو اگر اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ وہ بوس و کنار سے جماع کی طرف نہیں بڑھے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یہ خوف ہو کہ وہ جماع کی طرف بڑھ جائے گا تو پھر اس کے لیے رکنا افضل ہے، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور ہم سے پہلے علماء کا بھی یہی قول ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم۔ امام مالک نے ہمیں حضرت نافع سے اور وہ حضرت ابن عمر سے خبر دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر روزہ دار کو بوسہ لینے اور مباشرت سے منع کیا کرتے تھے۔ تو اب اس روایت سے پہلے روزہ دار کے لیے بوسہ لینے کا مسئلہ وہ بیان ہو چکا ہے جس میں ایسے شخص کو اس کی اجازت تھی جو اپنے اوپر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہو، ورنہ تو بچنا ہی چاہیے۔ لیکن اس روایت میں جو آخر میں بیان کی گئی مطلقاً بوسہ لینے سے روکا جا رہا ہے، اور اسی طرح کی اور بھی بہت سی روایات آئی ہیں۔ مثال کے طور پہ مجموع الزوائد کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ دار کو بوسہ لینے سے منع فرمایا۔ تو اب ان دونوں اقسام کی حدیث میں بظاہر تو مخالفت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت حال یہ نہیں ہے، بلکہ بوسہ لینے کی اجازت بھی مشروط اور نہ لینے کا حکم بھی احتیاط کے پیش نظر ہے۔ اسی طرح مجموع الزوائد میں ایک اور روایت منقول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نوجوان نے جب روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لینے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت نہ دی۔ پھر ایک اور بوڑھا آدمی یہی سوال کر بیٹھا تو آپ نے اس کو اجازت دے دی۔
اب صحابہ کرام ان دو مختلف جوابات میں پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا کہ ایک کو الگ حکم دوسرے کو الگ حکم. تو آپ نے فرمایا کہ ان الشاب لیس کالشیخ اور ان الشیخ یملک نفسہ، کہ بے شک نوجوان بوڑھے کی طرح تو نہیں ہے، کیونکہ بوڑھا تو اپنے اوپر قابو کی صلاحیت رکھتا ہے. لہٰذا دونوں اقسام کی روایات وہ اپنے اپنے اعتبار سے یہاں درست ہیں، جن سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر اپنی بیوی سے بوس و کنار کرتا ہے اور اس سے وہ جماع کی طرف نہیں رخ کرتا تو بلکہ اپنے اوپر قابو رکھتا ہے تو اسے ایسا کرنا جائز ہے، اور قابو نہ پانے کی صورت میں پھر اسے رکنا چاہیے. اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص احکام کا جب تک علم نہ ہو اسے عام آدمی کے لیے حکم سمجھنا یہ چاہیے، اور اگر وہ پتہ چل جائے کہ جو حضور کا خاصہ ہے تو پھر وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا. اس مقام پر یہ بھی یاد رہے کہ اگر بے احتیاطی سے بوس و کنار کی وجہ سے کسی کو انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کی صرف قضا دینا پڑے گی، کفارہ نہیں دینا پڑے گا. تو لیکن اگر جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو یقیناً اس پر کفارہ اس کا لازم آئے گا. تو یہ بہرحال جی ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو آپ اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، اور بالخصوص آپ ان سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ روزہ دار کے حوالے سے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مسئلہ لے کے آئی تھی تو وہ کون تھیں؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اس عورت کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پا کر تو کس طرح سے جواب عطا فرمایا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے احکام پڑھے سنے انہیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.